29 نومبر 2016 کی شام جب جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستانی افواج کے سپہ سالار یعنی چیف آف دا آرمی سٹاف بن گئے تو کسے یہ معلوم تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2022 تک پاکستان کی افواج کے چیف آف دا آرمی سٹاف رہیں گے؟ یقیناً اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوستو، آج کے اس ویلاگ میں ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کی زندگی کے اوپر اور ان کے 6 سالوں کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں، ان کی شخصیت، ان کا یہ عہدہ، جن بھی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ گزرا ہے، لیکن اس کی بہت ساری سائٹس ہیں جن کا بتانا آپ کو بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے لیے بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر ان کی کنٹریبیوشنز ہیں جن کو آج ہم انڈورس بھی کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کے اوپر اگر کچھ سوال ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم آج بات کریں گے۔ میں ہوں جہاں زیب زیبی، آپ میرے ساتھ ہیں۔ آپ سب لوگ اگر اس ویلاگ کو دیکھیں، پسند کریں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی ہارڈ کور سپہ سالار کے بعد آپ افواج پاکستان کی جب باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے جنرل راحیل شریف صاحب، یعنی انہوں نے جس طرح سے افواج میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، اس وقت جب وہ جا رہے تھے تو پاکستان کے اندر پاکستان میں ایک بڑا آپریشن بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو چکا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت پاکستان اس کو فیس کر رہا تھا۔ کرٹیکل حالات تھے، ان کرٹیکل حالات کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ پاکستان کی باغ دوڑ، پاکستان کی آرمی کی باغ دوڑ کو سنبھالنے کا موقع ملا۔ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت اس وقت سے لے کے آج تک۔ دوستو، یقیناً یہ عہدہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی پاکستان میں طاقت کا محور رہا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ پاکستان کی تقریباً تمام چیزیں گھومتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسی طرح صحیح ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بالائے طاق اس بات سے کہ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ چیزوں کے رہتے ہیں، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کی طبیعت ایک بڑی میانہ رو طبیعت تھی، اور جیسے ہی جو ہے وہ افواج پاکستان کی انہوں نے سربراہی جو ہے وہ حاصل کی، ان کو ملی، اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری امیدیں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے جڑ گئی ہیں۔ ایک پرانی لیگیسی جو ہے وہ اس کو کیری کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز جو ہیں ان کا بھی سامنا کرنا۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک تو اندرونی چیلنجز اور پھر بیرونی چیلنجز، خطے کی جو پوزیشن ہے، آنے والے دنوں کے حالات، سی پیک، یہ بہت کچھ آپ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے وہ مسلم ممالک جو ہمارے ارد گرد ہیں، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری امیدیں، اور اس سے زیادہ ان کی امیدیں ہمارے ساتھ جو ہے ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پورا اترنا، اور خاص کر کے افواج پاکستان کو اس کے لیے پورا اترنا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ تو ان سے پہلے کے جو جرنیل، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ایک طرف تو میں نہ رہو، جو میں نے ابھی ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا، تو وہ اس وجہ سے کہ ان سے پہلے جنرل پرویز مشرف، بہت ڈائنامک پرسنالٹی اور بہت ہی کھلکھلاتی ہوئی شخصیت، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی ویری آؤٹ اسپوکن، دنیا بھر کے کسی بھی جو ہے وہ بڑے سے بڑے انٹلیکٹ یا کسی کے بھی سامنے جو ہے وہ بات کر سکتے تھے، اپنا مدعا جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے۔ اور دوسری جانب ان کی ایک لائٹننگ طبیعت، میوزک سے لے کے فلم سے لے کے سب چیزوں کی جانب جو ہے وہ ایک بڑے کھلے کھلے انداز کی طرف دیکھتے تھے۔ اور ہارڈ کور میں اس لیے کہہ رہا ہوں راحیل شریف صاحب، یعنی ان کی پرسنالٹی ایک بالکل ڈفرینٹ، ایک بہت ہی پروفیشنل سولجر، سارے پروفیشنل سولجر، لیکن ان کا جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ بہت سٹرونگ، ان کی جو ہے وہ طبیعت، یعنی ایسا جیسے ایک وار کا جو ہے وہ ایک واریر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، بہت بڑا روب دبدبا۔ تو درمیانی طبیعت جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اور پھر انہی چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کر جو انہوں نے چلے بھی۔ دوستو، 2016 میں پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ کم نہیں تھے، جیسے میں نے پہلے سے آغاز میں ہی بتا دیا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ رد الفضات جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ پاکستان کا ایک طرف تو افغانستان میں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معاملات، پھر دوسری وہاں سے دہشت گردوں کا، اور اس کا بڑا واقعہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا آرمی پبلک اسکول کا واقعہ، پھر پاکستان کے اندر سے جو دہشت گردی تھی ان کے بہت سارے واقعات۔ تو پاکستان چیلنجز کے اندر گھرا ہوا تھا، بھارت کے ساتھ پھر آن اینڈ آف کی جو ہے وہ بہت ساری باتیں چلتی رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ نے پھر دیکھا ہوگا جیسے ہی تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہے، جنرل باجوہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، پہلے جو بہت ساری چیزیں تھیں ان بہت ساری چیزوں کے اندر اپنا وہ کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ مثال کے طور کے اوپر پاکستان کے اکنامک رول کے اندر، مطلب یہ بھی ایک چینج تھا، یا پھر آپ سمجھیے کہ ون سٹیپ اہیڈ تھا
پہلے بھی ضرور کنٹریبیوشن جو ہے وہ لوگوں کی رہتی رہی، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے اکنامک کردار کے لیے جو ہے وہ، چاہے پاکستان کے اندر کے بزنس مین ہوں، پاکستان کے باہر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کام کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس میں لوگوں کو گیدر کیا پاکستان کے لیے۔ سی پیک پاکستان کا کور، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ امید۔ سی پیک کے اندر جنرل باجوہ نے اگین اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ دوسرے ممالک کو جو ہے وہ ایشورنس سے لے کر یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی کہ سی پیک کو جو ہے وہ اس منصوبے کو جو ہے وہ لوگ جو اس کو نہیں مکمل ہونا چاہتے ان کو پیچھے دھکیل کے جو ہے وہ اس کو آگے کر کے، اور اس ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیکیور کرنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی گئی۔ میں نے رد الفساد کا تو پہلے ہی آپ کو کہہ دیا ہے، یعنی اس دہشت گردی کی جس کی آگ جو ہے وہ بھنپ رہی تھی، اس کو اپنے ہی دور کے اندر تقریباً انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا، چاہے وہ سوات ہو، چاہے وہ ہماری وزیرستان ہو، ان سب جگہوں کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے بالکل اسی طرح سے ہنستا بستا کھیلتا بنا دیا جس طرح سے کسی وقت کے اندر پہلے تھا۔ تو یہ ساری ایک بہت بڑی جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ لاکھ جو ہے وہ ریزسٹنس کے باوجود افغان پاکستان سرحد کی باڑ تھی۔ اس باڑ کو مکمل کیا، اور اس باڑ کی مکمل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان بہت سارے ایسے خطرات اور بہت ساری ایسے فص جو پاکستان کے لیے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے بھی جو ہے وہ آگے بڑھا۔ ابھی یہ معاملات چل ہی رہے تھے تو پھر آپ نے دیکھا کہ بھارت نے اپنی جارحیت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کر دی، اور بھارت کا ایک پھر جس طرح سے پاکستان نے نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ ان کا ایک طیارہ گراتے ہوئے ابھی نندن کو بھی جو ہے وہ زمین پہ اتار لیا، اور پھر یعنی پاکستان نے اس کا ایک بھرپور منہ توڑ جواب دیا، اور پھر ایک گڈ ول جسچر کے اوپر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کے جنرل باجوہ کی کنٹریبیوشن میں ہی ساتھ تھی، ان کے سپاہی کو جو ہے وہ ابھی نندن کو جو ہے وہ واپس کر دیا، لیکن اپنی کامیابی اور اپنی جیت کو انڈورس کرتے ہوئے کہ نہ صرف جو ہے وہ ہم نے مار گرایا بلکہ ہم نے جو ہے وہ ان کو واپس بھی کر دیا، اور ان کے ملک میں جا کے بھی جو ہے وہ اپنی داغ جو ہے وہ بیلی، اپنے بومب بھی گرائے، اور ایک بہت سٹرونگ میسج جو ہے وہ دیا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اوپر میلی نظر کے اوپر کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گہرا وار ملے گا اور گہرا گھاؤ جو ہے وہ ان کو لگے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ ایسے ہی موقع کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے جنرل باجوہ کو، عمران خان ان کی ایکسٹینشن کا اعلان کرتے ہیں، عمران خان ہی نہیں بلکہ دوسری ساری جماعتیں بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ساتھ دیتی ہیں، اور پھر ایکسٹینشن کی طرف جو ہے وہ جنرل باجوہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ اور مسائل، کووڈ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ آیا۔ کووڈ کے اندر NCOC کے اندر جو ہے وہ فوج نے بھرپور کردار ادا کیا، اور اس سب چیزوں کے اندر بھی جنرل باجوہ نے اپنی رہنمائی جو ہے وہ دیتے رہے، اور اس کو جو ہے وہ اوور لک نہ صرف کیا بلکہ پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ اس میں حکومت کے ساتھ مل کے کام کیا۔ حکومت کو جو ہے وہ ایک بہترین سپورٹ دی ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں پہ بھی ان کو ضرورت تھی، خاص کر کے جس طرح سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آن اکنامک بیسس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی بزنس مین سے لے کے انٹرنیشنل تک اپنا کردار ادا کیا۔ فیٹفٹ اس سے آگے بڑھ کر یعنی فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس حوالے سے پاکستان کو فیٹفٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں باقی ساری چیزیں اپنی جو جگہ، فیٹفٹ کے اندر جو ہے وہ بہترین کردار جو ہے وہ ادا کیا جنرل باجوہ نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، اور ان کی تمام جو ہے وہ کیبنٹ کے ساتھ، جو بھی کوئی حکومت رہی اس میں۔ اور اس میں جو ہے وہ نہ صرف ان سارے پوائنٹس کو عبور کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی گرے لسٹ سے نکل گیا۔ GHQ کے اندر ایک اسپیشل سیل بنا جس کی جو ہے وہ نہ صرف جنرل باجوہ مانیٹر کرتے تھے، فوج نے جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر اپنا کردار ادا کیا، اور سارے کے سارے وہ پوائنٹس جو فیٹفٹ کے لوگوں نے رکھے تھے پاکستان کے حوالے سے، ان سب کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ان سب کو عبور کیا، اور جو خدشات تھے دنیا کے ان کو ختم کیا، یعنی دیٹ از اندر ریوائول۔ پھر اسی دوران امریکہ واپس جاتا ہے۔ امریکہ جب واپس جاتا ہے تو اس میں بھی ایک اپنا مستحکم کردار جو ہے وہ اپنا دیا۔ سو دس از دا ہول اسٹوری آف جنرل باجوہ۔ اپس اینڈ ڈاؤن، بڑی باتیں بھی، ایلیگیشنز بھی جو ہے وہ انہی کے دور کے اندر نواز شریف جو ہے وہ نااہل ہوئے، بہت ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی نٹی گٹیز باتیں بھی ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں۔ عمران خان بھی انہی کی جو ہے وہ ایز دا چیف آف دا آرمی اسٹاف جب تھے تو تبھی گئے،
اور دونوں لوگوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی اور آواز بھی جو ہے وہ ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دی. بٹ آئی اسٹل سیئنگ دیٹ کہ ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے وہ ایک رستہ یا ایک بہت ساری کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے. آئی وش دیٹ بوتھ آف دا لیڈرس ایک نواز شریف اینڈ عمران خان کلیمنگ مے بی اٹس رانگ اینڈ آئی وش اٹ از ٹو بی رانگ, تاکہ جو ہے وہ ہمارے تمام اس طرح کے سپہ سالاروں کو جو ہے وہ ان کے کالر کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہ الٹیمیٹلی جاتے جاتے آئی جا سکے. ایک اور سب سے زبردست بات جو مجھے لگی کہ ایک متحمل طبیعت جو ہے وہ ان کی لگی. ہمیشہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق جو ہے وہ کریٹ کریں, اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کو کرتارپور کا بارڈر کی اوپننگ جو ہے وہ لگتی ہے. کرتارپور کو جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ کھول دیا گیا تمام سکھ برادری کے لیے, بھارت کے لوگوں کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے. یہ ایک اتنی بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ شاید ہمیں کم از کم پچھلے کچھ ڈیکیڈز کے اندر دنیا بھر کے اندر کہیں سے بھی ریلیجیس ہارمنی اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا کام ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اور اس کے اندر آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یقیناً حکومت اور حکومت کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کا بہت بڑا کردار تھا, پاکستان کی افواج کا بہت بڑا کردار تھا اس ہارمنی کو اور دنیا کے لیے اس امن کے پیغام کو دینے کے لیے. انفارچونیٹلی جنرل باجوہ جو کرنا چاہ رہے تھے, اپنی تجارت بھی کھولنا چاہتے تھے انڈیا کے ساتھ, وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکے کہ انڈیا اپنی جارحیت سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا, مودی اپنی جارحیت سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ وار کیے جس میں ایک حملہ شامل تھا, بلکہ کشمیر کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ظلم اور ستم کی اور جو کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر کے انہوں نے وہاں پہ کس طرح سے محصور کیا لوگوں کو, اور کشمیر کے اوپر جو ہے وہ جبر اور کے ساتھ جو ایک غیر انسانی جو ہے وہ وہاں پہ فیل کیا, ان وجوہات کی بنا کے اوپر پاکستان چاہتے ہوئے بھی, جنرل باجوہ چاہتے ہوئے بھی دوستی کا وہ ہاتھ ان کی طرف بڑھا نہیں سکے. اٹ از آل بیکاز آف دا پریشر. عمران خان بھی یہی چاہتے تھے, نواز شریف بھی یہی چاہتے تھے کہ دوستی ہو, یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی مودی کی جارحیت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان اس دوستی کی طرف جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا ان سالوں کے اندر. یہ ایک فیکٹ رہے گا, لیکن اس فیکٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیم رہے گا کہ اس میں نہ نواز شریف نہ عمران خان اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ لڑائی کی بجائے ہمیشہ دوستی کی جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے, اور انہوں نے امن کی کریٹ کرنے کی کہیں نہ کہیں پہ کوششیں بھی جو ہے وہ کرتے رہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہر جگہ کے اوپر فیل ہوئے کیونکہ بھارت نے جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیا. بھارت کی بجائے اگر میں یہ کہوں کہ مودی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ مودی گورنمنٹ کی جو ہے وہ رہی تھی. سو دیٹ از دا ہول کنکلوژن آف دا ٹوڈیز ٹاپک. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بہت سارے لوگ آئیں گے, زندگی جو ہے وہ انسان کی ایسے ہی نہیں ہوتی. پاکستان کی افواج بھی جو ہے وہ ان کی لیگیسی بھی ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بٹ میک شیور فار دس دیٹ ہو ایور کمس, لوگوں کے لیے, عام 22 کروڑ لوگوں کے لیے جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کا ایک رومانس ہے افواج کے ساتھ اور ان کے سپہ سالاروں کے ساتھ. اور یہ ایک کیسی بات ہے کہ بنا جو ہے وہ کچھ کیے ہوئے ان 22 کروڑ لوگوں کو جیتا ہوا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس جیتے ہوئے لوگوں کو ہم سم ٹائم اپنی کچھ باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے دھکیلتے ہیں. اینڈ آئی وش دیٹ کہ کبھی ایسا جو ہے وہ مومنٹ نہ آئے پاکستان پائندہ باد.